دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کے وجود میں اللہ کی قدرت کے کیسے رات پوشیدہ ہے؟ کیا انسان صرف گوشت پوست کا مجموعہ ہے یا اس کے اندر کچھ اور بھی ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے وجود انسان میں چھپے 7 ارواح کے حیرت انگیز رازوں پر۔ یہ وہ حقیقت ہے جو نہ صرف ہماری زندگی بلکہ آخرت کا راستہ بھی واضح کرتی ہے۔ یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں کیونکہ یہ آپ کی ذات کے وہ گوشے کھولے گی جنہیں جاننا ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ روح جمادی، یہ وہ پہلی حالت ہے جب انسان کی وجود کی بنیاد رکھی گئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اور ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ یہ حالت امیبا سے شروع ہوئی جو ایک ابتدائی سیلولر مخلوق تھی۔ اس میں زندگی کی وہ روح موجود تھی جسے روح جمادی کہتے ہیں۔ یہ وہ سطح ہے جہاں ہر چیزیں حرکت اور ابتدائی حالت میں ہوتی ہیں۔ روح نباتاتی، جب یہ وجود ترقی کرتا ہے تو یہ روح نباتاتی کی حالت میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جب انسان کا جسم زندگی کے مزید پیچیدہ مراحل میں داخل ہوتا ہے اور اس میں بڑھنے اور پھلنے پھولنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور زمین میں ہم نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ روح حیوانی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر ہم نے اسے گوشت کے لوتھڑے کی شکل دی، پھر ہم نے اس میں روح پھونکی۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں انسان میں روح حیوانی آتی ہے جو حرکت، جذبات اور احساسات کی بنیاد فراہم کرتی ہے۔ اسی روح کے ذریعے ہمیں بھوک، پیاس اور دنیاوی ضروریات کا ادراک ہوتا ہے۔ روح انسانی، یہ مرحلہ انسان کی زندگی میں انقلابی حیثیت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو شعور اور عقل سے نوازا اور یہی شعور روح انسانی کہلاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے انسان کو اپنے علم سے ہدایت دی۔ یہی وہ روح ہے جو ہمیں اچھے اور برے کی تمیز سکھاتی ہے اور اللہ کی پہچان کا ذریعہ بنتی ہے۔ روح سرانی، یہ روح انسان کو عالم ملکوت سے جوڑتی ہے۔ یہ وہ خاص توانائی ہے جو فرشتوں کی صفات سے منسلک ہے اور انسان کو اللہ کے احکامات کو قبول کرنے میں مدد دیتی ہے، جیسا کہ قرآن میں ہے، اور اللہ کی طرف سے آنے والی روشنی اور واضح کتاب کی پیروی کرو۔ روح سلطانی، یہ روح عالم جبروت سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں انسان کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ادراک ہوتا ہے اور اس کے ذریعے وہ اپنی روحانی ترقی کو مزید بلندی پر لے جا سکتا ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو میرے ولی کا قرب حاصل کرتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ روح قدسی، یہ سب سے اعلیٰ اور پاکیزہ روح ہے۔ یہ وہ نورانی تعلق ہے جو بندے کو براہ راست اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جوڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اور جن لوگوں نے اپنے آپ کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، کیا وہ لوگ برابر ہو سکتے ہیں جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے؟ یہ آیت ہمیں یہ دعوت دیتی ہے کہ ہم اپنی ذات کے اسرار کو جانیں اور اپنی ارواح کی حقیقت کو سمجھیں۔ ان 7 ارواح کا تعلق ہماری زندگی سے کچھ اس طرح ہے۔ روح جمادی ہمیں مٹی اور دنیاوی جسم سے جوڑتی ہے۔ روح نباتاتی زندگی اور نشوونما عطا کرتی ہے۔ روح حیوانی ہماری حرکات و سکنات کا سبب بنتی ہے۔ روح انسانی عقل و شعور کی بنیاد فراہم کرتی ہے۔ روح سرانی روحانی ترقی کا راستہ ہے۔ روح سلطانی اللہ کی قدرت کا ادراک کراتی ہے۔ روح قدسی اللہ کی ذات سے براہ راست تعلق پیدا کرتی ہے۔ اپنی روحانی ترقی کے لیے ذکر الہی کا اہتمام کرے، روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرے، اپنے دن کا آغاز اور اختتام اللہ کی ذکر سے کرے، علم حاصل کرے، قرآن و حدیث کا مطالعہ کرے اور روحانی موضوعات پر غور کرے، نیک صحبت اختیار کرے، قلب کو صاف رکھے، حسد، بغض اور کینہ جسے منفی جذبات سے بچے، دوسروں کے لیے بھلائی کا سوچے۔ دوستو، آج ہم نے انسان کے وجود میں پوشیدہ ان 7 ارواح کے بارے میں سیکھا۔ یہ ارواح نہ صرف ہمارے جسمانی وجود کا حصہ ہے بلکہ ہماری روحانی ترقی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔
اللہ ہمیں اپنی ذات کو پہچاننے اور اپنی روحانی ترقی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے تاکہ مزید روحانی موضوعات پر ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔